میں آپ جیسے رنڈوے سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس سے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ ہزاروں دلوں کی دھڑکن شہریار خانزادہ جس نے ایزل کے انکار پر لب بھیج لیے تھے۔ کیوں؟ وجہ؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ کی بھاگی ہوئی بیوی واپس آ گئی تو؟ اس کی زبان پھسلی۔ نکاح کی تیاری کریں امو جان، سخت لہجے میں کہتا وہ اس پر گہری نگاہ ڈال کر چلا گیا۔ پھر وہ روتی دھوتی شہریار خانزادہ کی دلہن بن گئی، جو پہلی ہی رات اس کی گہرائیوں میں سما گیا۔ شادی کی پہلی صبح اچانک ایک شور ہوا، ارے شہریار کی پہلی بیوی تو واپس۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، لیکن بات تو کرنی ہی تھی۔ آج وہ فیصلہ کر کے آئی تھی۔ تبھی دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کمرے کا ماحول بڑا خوابناک تھا، نیلی ہلکی روشنی اور فل ٹھنڈک والا ایئر کنڈیشنر، لیکن کمرے کا مالک غائب تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح کھڑی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ محض وہ اپنے وجود کے نچلے حصے کے گرد ٹاول لپیٹے شہریار ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ ایزل پر تو جیسے گڑھوں پانی گر گیا۔ اس وقت وہ ایسے حلیے میں ہوگا اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جبکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر شہریار کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ محض ٹاول پہن کر واش روم سے باہر آ گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یافت کی پڑکالا لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تبھی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا، وقت دیکھا ہے جو منہ اٹھا کر میرے کمرے میں چلی آئی ہو؟ اس کی بھاری آواز پر سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کا دل پہلے ہی کانپنے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، بالکل برہنہ، سینے پہ چمکتے ہوئے کالے بال جسے دیکھ کر ایزل کا دل کانپ رہا تھا۔ نظر بھی نہ اٹھائی جا رہی تھی، لیکن وہ لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی، جی یہی ٹائم بہتر تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ جو میں بات آپ سے کرنے آئی ہوں اسے کہے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ شہریار 2 قدم چلتا ہوا اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا جلدی بتاؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ تمہیں اس بات کا خیال بھی نہیں کہ آدھی رات کو اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا طوفان اٹھ سکتا ہے؟ وہ فوراً دھڑلے سے کہنے لگی کہ ایک بہت بڑے طوفان کو اپنی زندگی میں آنے سے روکنے کے لیے تو آئی ہوں۔ وہ اپنے خشک حلق کو تھوک نکل کر تر کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی نظریں اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے کھڑے اس وقت اس کے سینے کی جانب اٹھ رہی تھی، جس پر پانی کی بوندیں ابھی بھی تمتما رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا چوڑا سینہ بڑے بڑے مسلز دے کر اس کی تو جان پر ہی بنائی تھی۔ وہ تو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اسے یوں اپنے وجود کو گھورتا دیکھ کر اس نے چٹکی بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ کہنے لگا، یہ تم کس ارادے سے کمرے میں آئی ہو میرے؟ ہاں، یہ کن نظروں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں اس وقت کس حلیے میں کھڑا ہوں؟ اگر اچانک سے کوئی آ جائے اور تمہیں یوں بے باکوں کی طرح مجھے تارتے ہوئے دیکھ لے تو آج کی رات ہم دونوں کی اس گھر میں آخری رات ہوگی۔ اس کم عمر نادان کو بھلا ان نزاکتوں کا کیا پتہ تھا؟ تبھی بے دھڑک ہو کر کہنے لگی، آپ نے امو جان کو کیا کہا ہے کہ وہ مجھ جیسی غریب یتیم کا نکاح آپ سے کر دیں؟ میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تڑک کر کہتے وہ کہیں سے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی ایزل نہیں لگ رہی تھی۔ شہریار خانزادہ نے بامشکل اپنے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، کیوں؟ مجھ جیسے انسان سے شادی پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں نہیں کرو گی شادی؟ وجہ؟ وہ جو اس ہٹلر کے سامنے بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا اعتماد زمین بوس ہو گیا ہے۔ پھر بھی نظر اٹھا کر بے باک لہجے میں کہنے لگی، اس لیے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی بھاگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ پتہ چلے اپنی بھگوڑی بیوی کا غصہ اور مجھ پر ہی نکالتے پھریں۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، جن مردوں کی بیوی ایک دفعہ بھاگ جائے وہ اپنی زندگی میں آنے والی دوسری لڑکی کو کبھی بھی وہ مقام نہیں دے سکتے۔ ہر وقت شک کرتے رہتے ہیں، گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ بھی میری عزت ملیامت نہ کر دے۔ کم از کم میں آپ جیسے سنگ کی قسم کے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کی بڑی بڑی باتیں سن کر شہریار کا انداز سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں کرنے آئی ہو؟ اب بھی جاؤ اس وقت میرے کمرے سے۔ جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا، امو جان کے سامنے۔
شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ اس کا لمس حد سے زیادہ نزدیکی ایزل کو وجود پر انگارے سے جلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ لیکن آپ میری بات کا جواب تو دیں کہ آپ امو جان سے کہہ دیں گے نا کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ جیسے اس کی منت کر رہی تھی، لیکن شہریار نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تبھی دھڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ دروازے پر کھڑی چچی جان، شہرین، لامیا سامنے کا منظر دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ اوہو، آدھی آدھی رات کو جوان لڑکوں کے کمرے میں جاتی ہے تبھی تو انہیں دیوانہ بنا لیتی ہے۔ چچی جان کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ شہریار نے غصے سے لال انگارہ آنکھوں سے ایزل کی طرف دیکھا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، جبکہ وہ غصے سے پیر پٹکتی، ان سب کو سامنے سے ہٹاتی اماں جان کے کمرے میں چلی گئی تھی، یہ جانے بنا کہ صبح کیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کالج سے گھر آئی تھی تو امو جان کا چہرہ خوشی سے لال ہو رہا تھا۔ ایجا، میری بچی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تو اتنی خوش نصیب ہوگی۔ بڑے پیار سے انہوں نے ایزل کی پریشانی چومی تھی، جبکہ وہ بیزاری سے انہیں پیچھے ہٹاتی پلنگ پر گر گئی تھی۔ ہٹ جائیں امو جان، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ ایک تو وہ نواب زادیاں تو اپنی اپنی گاڑیوں میں جاتی ہیں اور میں وین میں دھکے کھاتی ہوئی آتی ہوں۔ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ امو جان اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اب تجھے وین بسوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، تو بھی ان کی طرح عیش کرنے والی ہو، کیونکہ اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے نے شادی کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر اس نے چونک کر امو جان کی طرف دیکھا تھا، پھر غصے سے کہنے لگی، کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میری شادی، اور وہ بھی شہریار بھائی سے، وہ بھی ایک شادی شدہ مرد سے؟ یا آپ نے سوچا بھی کیسے؟ میں تو کسی منگنی شدہ لڑکی سے شادی نہ کروں، کجا کے پہلے سے شادی شدہ ایک مرد سے۔ اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ امو جان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ارے باؤلی ہو گئی ہے کیا؟ لڑکی، اس خاندان کا سب سے ہونہار، لاکھوں کی جائیداد کا مالک لڑکا تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تیرے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ امو جان نے اسے جھاڑا تھا۔ سوری امو جان، آپ انہیں کسی طرح سے بھی لڑکا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کی پہلے ایک شادی ہو چکی ہے اور وہ 30-32 سال کا کوئی آدمی لڑکا نہیں ہوتا۔ میں ہرگز شہریار بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، لیکن اماں جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تیرا نکاح ہوگا تو صرف شہریار سے، اور یہ بات میں نے طے کر دی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے ذل نور، تو میری ذمہ داری ہے اور تجھے رخصت کر کے ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ اس لیے زیادہ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ جا کر کپڑے بدل اور میرے اور اپنے لیے کھانا لے کر آ۔ امو جان کے حکم پر وہ تلملا گئی تھی، لیکن انہوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بڑی پریشانی تھی کہ آخر کرے تو کرے کیا۔ تبھی تو اس نے شہریار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اگلی صبح طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ چچی جان نے اپنے گال پیٹ ڈالے تھے۔ آدھی آدھی رات کو یہ لڑکی لونڈوں کے کمرے میں جاتی ہے؟ کچھ شرم ہے اس خاندان کی لڑکیوں میں یا نہیں؟ میری بیٹیوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ فنکشن پارٹیوں میں جاتی ہیں، لیکن اس لڑکی کو کوئی نہیں دیکھتا جو بے دھڑک ہو کے رات کے 1-2 بجے لڑکوں کے کمرے سے ملتی ہے۔ چچی جان نے سب کے سامنے اس پر گھٹیا الزام لگایا تھا۔ شہرین اور لامیا کو بھی خوب مزہ آ رہا تھا اس کی درگت ہوتے دیکھ کر، جبکہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزام پر حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے۔ امو جان بالکل خاموش تھی، جبکہ تایا جان پریشانی سے کہنے لگے، تمہیں ان باتوں کا خود خیال رکھنا چاہیے ایزل۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بالکل آزاد ہو جاؤ گی۔ تایا جان کی کھری کھری باتوں پر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تایا ابو؟ اور چچی جان مجھ پر جھوٹے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ میں تو صرف شہریار بھائی سے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک پیچھے کھڑے شہریار کی بلند آواز ان سب پر حاوی ہو گئی۔ میں نے ہی بلایا تھا، اسے ضروری بات کرنی تھی کچھ، اور وہ ضروری بات میں 3-4 دن پہلے امو جان سے کر چکا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوسری شادی کا، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ ایزل سے، اس لیے آپ سب لوگ نکاح کی تیاری کریں۔ لیکن اس بار میری شادی بالکل سادگی سے ہوگی، صرف نکاح ہوگا اور کچھ نہیں۔ اس کے سرد تاثرات اور بھاری آواز پر کسی کی جرات نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ چچی جان، شہرین، لامیا، سب کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ تو سوچتی تھیں کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا، لیکن شہریار خانزادہ نے دوسرے نکاح کے لیے چنا بھی تو اس بے وقوف سی لڑکی کو، جس کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں تھی، لیکن وہ تیکھی نگاہوں سے شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لاکھ اس کے منہ پر انکار کرنے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔
تبھی وہ پیر پٹکتی ہوئی اماں جان کے کمرے میں جا کر رونے لگی، جو خوشی سے نڈھال تھی۔ ارے بے وقوف ہے تو صفیہ مر رہی تھی اسے اپنا داماد بنانے کے لیے، لیکن شہریار نے صرف میرا احساس کیا، میرا بچہ سب سے لاڈلا پوتا جو ہے، میں نے بس اس سے اپنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا کہ اس بن ماں باپ کی بچی کو میں عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو ہی پیش کر دیا۔ بڑا ہی فرما بردار ہے میرا بچہ، دیکھنا اللہ تعالیٰ اسے بہت خوشیاں دکھائے گا۔ امو جان اسے دعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لیے انہیں دیکھنے لگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے سامنے منتیں کی تھی مجھے اپنانے کے لیے؟ یہ جان کر تو وہ اور بھی صدمے سے رونے دھونے لگی، لیکن امو جان مسکراتی ہوئی خاموشی سے تسبیح پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج رونے والی ایزل کل کو خوشیوں سے چمکتا ہوا چہرہ لے کر ان کے سامنے بیٹھی ہوگی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ امو جان نے ایزل کے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ امو جان اور تائی اماں دونوں ہی ایزل کے لیے کپڑے وغیرہ خرید رہی تھی، جبکہ وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ اس دن اماں جان اسے نکاح کا جوڑا دکھانے لگی تو اس نے غصے میں جوڑا بیڈ پر پھینک دیا۔ نہیں تو کس بات پہ تجھے اتنا غصہ ہے؟ مجھے پتہ بھی تو چلے۔ امو جان نے ناک پر انگلی رکھتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ امو جان، مجھے بالکل 0 میٹر لڑکا چاہیے تھا، شادی شدہ تو دور کی بات ہے، مجھے منگنی شدہ بھی نہیں چاہیے تھا، اور شہریار بھائی پہلے سے شادی شدہ ہیں، نہ ان کی بیوی کا کوئی اتا پتہ، نہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی۔ مر جاؤں گی پر کسی شادی شدہ مرد کی بیوی نہیں بنوں گی، اس نے غصے سے کہا تھا۔ امو جان نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ بس اسی لیے تو انکار کر رہی ہے کہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، پر صرف نکاح ہوا تھا، شادی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھو۔ نہ جانے کیا بات تھی اس خڑوس ہٹلر میں جو ابرش باجی انہیں شادی والے دن چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جواب مجھ سے پوچھو، امو جان سے نہیں۔ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر تو وہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ اس سے کیا معلوم تھا کب بوتل کے جن کی طرح شہریار اس کمرے میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اس کے سامنے تو ایسی ہی اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ تبھی رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ امو جان نے محبت بھری نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں، تمہیں اور ایزل کو اب پردہ کرنا چاہیے۔ سمجھا دیجیے گا اسے امو جان کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر کے رکھے۔ میرے سامنے تو یہ الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں، لیکن کسی اور کے سامنے یا کسی کے منہ سے یہ باتیں میں برداشت ہرگز نہیں کروں گا۔ سخت لہجے میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کھڑوس اکڑو خان سے آپ میری شادی کر رہی ہیں؟ آپ دیکھیں ان کا لہجہ کتنا سخت ہے، ہر انداز سے میں کیسے زندگی گزاروں گی ان کے ساتھ؟ پلیز امو جان یہ نکاح مت کیجیے۔ وہ ان کے سامنے منتیں کر رہی تھی۔ ارے یہ تو اوپر سے ایسے آیا ہے، ورنہ اندر سے تو اس کا دل بہت نرم ہے، اتنی محبت بھرا ہوا احساس والا ہے کہ تم ساتھ بہت خوش رہو گی۔ امو جان نے مزے سے کہہ کر سارے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، جبکہ وہ دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑے نکاح کے جوڑے پر پڑی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت ڈیزائنر لہنگا تھا۔ دل تو مچل رہا تھا کہ ایک دفعہ اسے پہن کر ضرور ٹرائی کرے، لیکن پھر اس نے اس خواہش کو لعنت بھیج کر کمبل منہ تک لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خیر سے وہ دن بھی آگے جب ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ آخر اس خڑوس کو اتنی جلدی کیوں ہے نکاح کی؟ وہ محض دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، چپ چاپ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ تائی جان نے شہر کے سب سے مشہور بیوٹیشن کو گھر ہی بلا لیا تھا، جس کے ماہر ہاتھوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگایا تو دیکھنے والے پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسین، نازک، کم عمر دلہن شہریار خانزادہ کے پہلو میں بیٹھی تھی، اگرچہ جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا زندگی میں وہ بڑا ہی دردناک اور تاریک پہلو تھا۔ وہ اسے بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب دوسری بار اس کا نکاح ہو رہا تھا، لیکن یہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ وہ اور بات تھی کہ اس سے پہلے نکاح گھر والوں کی پسند سے ہوا تھا، لیکن یہ اس نے جان بوجھ کر اپنی خواہش پر کیا تھا۔ وہ بھی تو اب کے لیے ایک مرد تھا، 32 سال کا ہو چکا تھا۔ اب اسے بھی ایک بیوی کی توجہ اس کی جذباتی اور جسمانی طلب تھی۔ وہ اپنی اس خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ امو جان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی بھی رخصتی کیا ہونی تھی۔ اس کمرے سے اٹھ کر وہ اوپر والی منزل پر بنے شہریار خانزادہ کے کمرے میں شفٹ ہونے والی تھی، لیکن اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا۔ امو جان اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ اس کی کزن شہرین اور لامیا اسے حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب بھی نہیں آ رہی تھی
اور نہ ہی اس سے کوئی ضرورت کی چیز پوچھ رہی تھی، کیونکہ یہ خواہش تو ان کے دل میں بھی تھی، شہریار خانزادہ کی بیوی بننے کی۔ لیکن قسمت کی دیوی ایزل پر مہربان ہو گئی تھی، تبھی تو اس گھر کی سب سے بڑی بہو بن گئی تھی۔ لیکن وہ منہ بنائے بیٹھی تھی، ابھی سے اس رشتے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب امو جان نے اسے رخصتی کا کہا، تائی جان اسے لینے آئے تو وہ بدک کر پیچھے ہو گئی۔ رخصتی کرنا کیا ضروری ہے، بس یہ نکاح بہت ہے، وہ بچوں کی طرح کر رہی تھی۔ تائی جان مسکرا دی۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتی، لیکن یہ سب شہریار کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ ایزل کا منہ بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دھک دھک ہوتے دل کی آواز وہ اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ کمرے میں گہرا فسو چھایا ہوا تھا۔ عجیب رومانوی منظر نے اس کے دل کی حالت بری کر دی تھی۔ چاروں طرف گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، بیڈ اور گلاب اور چنبیلی کی لڑیاں جس سے پورے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ بڑے بڑے گلاب کے پھولوں کے بکے کمرے میں موجود تھے جن سے مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہریار خانزادہ کے جان لیوا ارادے بھانپ کر وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی کہ آئیں گے تو کمرے میں صاف کہہ دوں گی، نکاح تو زبردستی کروا لیا لیکن اپنا حق بھول جائیں، میں ہرگز ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اتنے نہ جانے کیا کیا باتیں سوچ لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ لمبی چوڑی شخصیت کسی اور کی نہیں، شہریار کی تھی، جو اپنی پروکار مردانہ وجاہت سے بھرپور شخصیت لیے ایزل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دلچسپ نگاہوں سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، جس کے ماتھے پر چمکتی ہوئی پسینے کی بوندیں اسے دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شہریار خانزادہ کے انداز میں بے تحاشا نرمی تھی، شاید محبت بھی۔ کبھی تو وہ ایک لمحے میں پگھل گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اسے یاد آیا کہ وہ اسے ہرگز نزدیک آنے نہیں دے گی۔ تبھی ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھی رہی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا۔ میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ اس کی منمناتی آواز شہریار کے کانوں میں آئی تھی۔ ان سب کے لیے تیار نہیں تو پھر اتنا ہار سنگھار کس لیے کیا ہے؟ مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں۔ شہریار نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اب کے اس کے انداز میں سختی تھی۔ میں کھڑوس ہٹرل پہلے سے شادی شدہ مرد ہوں، اسی وجہ سے مجھ سے نکاح سے انکار کر رہی تھی تم۔ شہریار کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر تھی۔ وہ کچھ بول نہ پائی تھی، ساری جان تو اس کے ہاتھ میں سمٹ گئی تھی جو شہریار کی گرفت میں تھا۔ تبھی وہ تھوڑا آگے ہوا اور اس نے اپنے لب ایزل کی پیشانی پر ثابت کیے تھے۔ ان سب باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ رشتے میں جو بات ہوتی ہے وہ عزت اور محبت کی، جو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہ اس کے لہجے میں بے تحاشا محبت اور نرمی تھی جس سے ایزل ایک منٹ میں ہی اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا رومانوی ماحول، گلاب کے پھولوں کی خوشبو، شہریار کی محبت بھری نگاہیں، وہ ان سب میں کھوتی جا رہی تھی۔ خود اس کا حسن نوخیز جوانی کی عین جوبن پر تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ہمیشہ چلنے والی زبان آج اتنی خاموش کیوں ہے؟ شہریار نے شرارت سے کہا تو اس نے تنک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی مجھ سے نکاح کرنے کی؟ میں کہیں کیا بھاگی جا رہی تھی؟ وہ چڑھ کر کہنے لگی تو شہریار مسکرا دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ پہلے والی کی طرح تم بھی دھوکہ نہ دے جاؤ۔ شہریار کے لہجے میں شرارت تھی۔ ویسے تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ اس کے نرمی بھرے انداز پر ایزل ڈانو ڈول ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو سونا چاہتا ہوں، مجھے تو بہت جلدی ہے، جاؤ جا کر ڈریسنگ چینج کر لو۔ اب کے نرمی سے اس نے ایزل کو راستہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے لہنگا سنبھال کر اٹھ گئی، پھر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا بالوں کا جوڑا کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے شہریار کو آواز دی تھی، سنیے، یہ آپ انہیں نکال دیجیے پلیز۔ نہ روٹھے پن سے کہتی وہ شہریار کو بہت پیاری لگی تھی تو وہ خود ہی ڈریسنگ روم میں آ گیا، پھر بہت نرمی سے اس کے بالوں کو پنوں سے آزاد کرنے لگا۔ اس کے لہنگے کی چولی کی ڈوری بھی بہت ٹائٹ باندھ رکھی تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہریار نے اسے ڈوری سے الجھتے دیکھا تو خود ہی اس کے قریب چلا آیا۔ ڈوری کھولتے کھولتے اچانک اس کی نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی تھی جہاں پر پسینے کی چمک تھی۔ اس کے قریب کھڑی وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ بے اختیار ایزل کو منظر یاد آیا تھا جب وہ ٹاول میں لپٹا اس کے سامنے آیا تھا، لیکن آج ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور دونوں کے دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑک رہے تھے۔ پھر شہریار سے مزید سہا نہ گیا۔ دھیرے سے اس نے ایزل کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر اس پر اپنے پیار کی شدتیں لٹانے لگا۔ اس کے انداز میں ہلکا سا احتجاج تھا، لیکن وہ نہ تو اسے پیچھے دھکیل سکتی تھی
اور نہ ہی اسے جھٹک کر دور جا سکتی تھی۔ وہ اس کے بے حد نزدیک تھی، اتنی کہ شہریار کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ آج کسی عورت کے جسم کی نرمی، اس کی حرارت کو محسوس کرتا بالکل ایزل میں مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت جو اس کے دل کا چین بقرار لوٹ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہریار خانزادہ کا دل آج اپنی اس خوبصورت بیوی کے سہانے رنگ روپ میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ اسے پھولوں کی طرح باہوں میں اٹھائے بستر تک لے آیا تھا اور وہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکی۔ صحیح کہہ رہی تھی امو جان، شہریار کی محبت اور چاہت اسے کچھ بولنے کی قابل نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کا دل بھی بدل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں بھیگنے لگی۔ جیسے ہی وہ ساری حدیں کراس کرتا ایک آخری پردہ بھی اس کے اور اپنے بیچ سے ہٹانے لگا تو ایک دم سے نہ روٹے انداز میں ہی صحیح ایزل نے اس کا ہاتھ روک دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، میں نے آپ کو بولا تھا نا، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ ایزل کے دل میں کہیں اندر ہی اندر یہ بات اسے کھائے جا رہی تھی کہ شادی سے پہلے تو اس نے اتنا رونا دھونا مچا رکھا تھا، شور کر رہی تھی کہ وہ شہریار سے شادی نہیں کرے گی، لیکن اب پہلی رات ہی وہ اتنی آسانی سے اپنا آپ اسے کیسے سونپ دیتی۔ شہریار جو مزید خود پر ہی قابو نہیں پا رہا تھا، وہ تو نہ جانے کب سے اس سے محبت کر رہا تھا، بس اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو اس نے محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لبوں سے اس کی گردن پر شدتیں لٹا کر کہنے لگا، بے وقوف، اب کیا سوچ کر مجھے منع کر رہی ہو؟ یقین مانو میں 0 میٹر منڈا ہی ہوں۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو 1 انچ بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تم ہی پہلی ہو جس کے وجود میں آج میں اپنی شدتیں انڈیلنے والا ہوں۔ ایزل تو شرمندہ سی ہو چکی تھی، ساتھ ہی چہرے پر حیا کی لالی بھی چھا چکی تھی۔ شہریار کی لمحہ لمحہ بڑھتی جسارت نے اسے بالکل خاموش کروا دیا تھا اور وہ خود اب پورے دل سے اس کی محبت کو محسوس کرتی ان لمحات کے فسوں میں ڈوب گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شادی کے پہلی صبح تایا جان ایک چھوٹی سی دعوت رکھ دی تھی۔ چند مہمانوں کو بلا کر کسی مقصد کے لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ گہرے سبز کلر کا سوٹ پہنے اس کی خوبصورتی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ شہریار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کل تک جو اتنا اجنبی، کھڑوس، ہٹلر اور نہ جانے کیا کیا لگ رہا تھا، آج اسے دیکھ کر ہی ایزل کے چہرے پر شرم و حیا کی کیفیت چھا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شہریار کا یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر اس سے پہلے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے چہرے پر کوئی گستاخی کرتا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شہریار غضب ہو گیا۔ تائی جان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ شہریار ایک دم ہی ماں کی طرف پلٹا تھا، جبکہ ایزل بھی پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا امی، خیریت تو ہے؟ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی۔ یہ بات اس کے سامنے بتانے کی بھی ہے یا نہیں؟ انگلیاں مسل رہی تھی۔ تبھی دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اب برش واپس آ گئی ہے۔ شہریار خانزادہ کے چہرے پر نفرت چھا گئی تھی، جبکہ ایزل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ بولے بنا لب بھینچے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ایزل کو نہ جانے کیوں چکر آ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتی وہیں پر بیڈ پر گر سی گئی۔ گزشتہ رات کے گزرے لمحات کسی خواب کی طرح ایزل کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے۔ جو ڈر اس کے دل میں تھا وہی ہوا تھا۔ شادی کی پہلی صبح اس کی زندگی اس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے اور دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ گزشتہ پوری رات ایک پل کے لیے بھی شہریار نے اسے آرام نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ پورے حق کے ساتھ اس کے ساتھ وہ رات بتائی تھی، اور پھر آدھی رات کو اس کے لیے پین کلر اور دودھ بھی لے کر آیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی سو چکی تھی، جیسے شہریار اس کا من پسند دلہا ہو، دونوں کی پسند کی شادی ہوئی ہو۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی جلدی وہ اس کھڑوس کے سامنے ہار کیسے مان گئی، لیکن اب یہ قیامت سوچ کر ہی اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ تائی جان خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ بھلا کسی نئی نویلی دلہن کے ساتھ شادی کی پہلی صبح ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی سوتن واپس اس گھر میں لوٹ آئے؟ وہ جو کئی مہینے پہلے عین شادی والے دن نکاح کے بعد گھر سے بھاگ گئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دن واپس آ جائے جس دن شہریار خانزادہ کی شادی کی پہلی صبح ہو؟ ایزل نور، تم تو ہو ہی شروع سے بد نصیب۔ ابھی تو اس نے شہریار کی محبت کو ٹھیک طرح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا اور یہ سب اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم ہی جھٹکے سے اٹھی تھی اور سیدھی امو جان کے کمرے میں جا کر سانس لیا، جو خود پریشان چل رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور پھر تیز لہجے میں کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میرا نکاح شہریار کے ساتھ مت کیجیے۔
देखें अब अबरिश बाजी वापस आ गई हैं। वो मुझे तलाक देकर इन्हें अपना लेंगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अम्मू जान आपने। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों परेशान होती है भला? किसी घर से भागी हुई लड़की को कौन कबूल करता है? तुम देखना अबरिश इस घर से चली जाएगी। शहरयार कभी भी इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगा। वो इसे धोखा देकर गई थी, इतनी आसानी से वो किसी को माफ़ करने वाला नहीं। अम्मू जान ने इसे तसल्ली दी थी, लेकिन वो बलक बलक कर रोने लगी। आप भूल गई अम्मा जान, वो इस घर की बेटी है, चाचा जान की सबसे बड़ी और लाडली बेटी, जिसने अपनी हर जिद पूरी की है। और मैं कौन हूँ? सिर्फ एक यतीम लड़की जिसके माँ बाप मर चुके हैं, जिसे आपने पाला है। मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। देखना आप शहरयार मुझे छोड़ देंगे, वो अबरिश को अपना लेंगे। मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, बदनसीब। वो अपने आप को कोस रही थी। रोते रोते चकरा कर गिरने लगी कि अचानक दो मजबूत बाजुओं ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पीछे खड़े शहरयार ने इसे गहरी नज़रों से देखा था। किसने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? निकाह पर साइन करते हुए मैंने खुदा से वादा किया था कि इस लड़की को हमेशा अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा तुमसे वादा है, सिर्फ मेरी एक ही बीवी है और वो है एजल नूर। पुरएतमाद लहजे में कहते इसने एजल की रोती हुई आंखों को देखकर इसे यकीन दिलाया था, जबकि वो निगाह चुराकर सर झुका गई थी। अगर अम्मू जान की मौजूदगी का ख्याल ना होता तो इसके हसीन गालों पर अपने लब रख देता, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक के साथ वो इसके दिल का चैन व करार लूट रही थी। चलो जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, और ये मुंह भी। सब मेहमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। शहरयार की बात पर इसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। इसके संग चलती वो बहुत हसीन लग रही थी। दोनों की जोड़ी को लोग रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। वो मेहमानों के बीच सोफे पर आकर बैठ गई। अगर शहरयार खानजादा का दिया हुआ एतमाद ना होता तो शायद वो इतनी कॉन्फिडेंस से सबके दरमियान मौजूद ना होती। शहरयार की निगाहें इससे हटने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि दूसरे कमरे में उजड़ी बिखरी हालत में बैठी अबरिश, जिसने अपने नसीब पर खुद लात मारी थी। इससे तो यकीन नहीं आ रहा था कि शहरयार ने दूसरा निकाह कर लिया। वो अपने बाल नोच रही थी। इसे जज्बात में आकर ये सब क्या किया? ना वो इस डॉक्टर की बातों में आती और ना ही अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करती। रह रह कर माजी की याद इसे कांटे की तरह चुभ रही थी। सभी मेहमान बाहर आ चुके थे। कुछ पड़ोस की खवातीन थी और कुछ खानदान रिश्तेदार। इनके सामने जब एजल और शहरयार दोनों आकर बैठे तो सभी आस भरी नज़रों से इस चांद और तारे की जोड़ी को देख रहे थे। सभी ये कह रही थी कि दोनों माशाल्लाह से बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। कमरे में बैठी अबरिश को ये अल्फाज अपने कानों में हथौड़े की तरह बजते हुए महसूस हो रहे थे। बड़े ज़ोर से इसने बेड की चादर को अपनी उंगलियों में भेजकर एक झटके से खींचकर फर्श पर मारा था। एक नज़र खुद को आईने में देखा। कहने लगी कि एजल, तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। ये मत भूलो कि शहरयार की पहली बीवी मैं हूँ, और अब मैं शहरयार को तुमसे छीन कर ही रहूँगी। वो अपनी हालत बेहतर करके कमरे से निकली थी। वहाँ पर बैठी खवातीन इस घर के बच्चे को जानती थी। इतने सालों बाद अबरिश को देखकर सबके चेहरों पर कई रंग आकर गुजरे थे। अबरिश चलते हुए इनके सामने आई और यूं सब मेहमानों से मिलने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एजल के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। जब वो सबसे मिलने के बाद ठीक इसी सोफे पर जहाँ पर शहरयार और एजल बैठे हुए थे, वो शहरयार के बाएं जानिब आकर बैठ गई। जिस तरह एजल ने इसके बाजू में अपना बाजू हायल कर रखा था, ठीक वैसे इसने भी शहरयार के बाजू को पकड़ लिया था। एजल का दिल यूं था जैसे अभी काम करना बंद कर देगा। एजल की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। वो शहरयार का चेहरा देखने लगी, लेकिन सब मेहमानों के सामने वो इसे झटक और इससे बाजू छुड़वा भी नहीं सकता था। खानदान की एक औरत कहने लगी कि तुम तो भाग गई थी ना घर से, तो ये वापस कब आ गई? अबरिश फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे आगे पढ़ाई करनी थी। जानती तो हैं आप आंटी, मुझे शुरू से ही पढ़ने का कितना शौक़ था, और मैं अपनी डॉक्टर की तालीम दुबई जाकर पूरी करना चाहती थी। बस इसीलिए मैं जज्बाती होकर दुबई चली गई। लेकिन अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, और शहरयार की पहली बीवी तो मैं ही हूँ, और हमेशा इसकी बीवी बनकर इसके साथ रहूँगी। ये अल्फाज सुनना था कि शहरयार ने एक झटके से अपना बाजू इससे छुड़वाया था, जबकि एजल फ़ौरन धुआं चेहरा लिए वहाँ से उठी थी और सीधा अपने कमरे की तरफ भागी थी। कमरा लॉक कर चुकी थी। शहरयार भी इस वक्त उठ चुका था। ख़ानदान के सामने वो किसी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की करवाना चाहती थी। अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मी जान, ये सब कुछ क्या है? ये लड़की इस घर में आ गई तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लूँगा।
میں اسے اپنی بیوی مانتا ہی نہیں ہوں۔ سبھی مہمان چہ مگویاں کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ ابریش چلا کر کہنے لگی کہ شہریار بیوی ہوں میں تمہاری۔ میں مانتی ہوں میں چلی گئی تھی، لیکن حقیقت کچھ بدلے گی نہیں۔ مجھے تو لگا تھا تم میرا انتظار کرو گے، لیکن تم نے تو اس یتیم لاوارث لڑکی سے شادی ہی کر لی۔ شہریار غصے سے چلایا تھا، کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے اسے دوبارہ لاوارث کہا تو اس کا وارث میں ہوں، وہ میری بیوی ہے، میری من چاہی بیوی۔ دوبارہ اگر ایزل کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے میں بیٹھی ایزل یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ شہریار سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا تھا۔ جیولری اس نے اٹھا کر پٹک پٹک کر فرش پر ماری تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس نے فوراً اسے وہیں روک دیا، کہنے لگا کہ نہیں، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، میرا کوئی حق نہیں آپ پر، نہ ہی آپ کا مجھ پر۔ جائیں، یہ بازو آپ کا پورا وجود اس ابریش کا ہی ہے، جس حق کے ساتھ وہ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اسی لیے کہتی تھی کہ مجھے شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مرد کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے سے چکر آ چکے تھے۔ شہریار فوراً آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا چکا تھا، کہنے لگا کہ پاگل مت بنو لڑکی، میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابریش سے نفرت کرتا ہوں، صرف نفرت۔ اسے میں طلاق دے دوں گا ابھی اور اسی وقت، تمہیں یہاں سے لے کر دور چلا جاؤں گا، میں تمہاری حالت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے الفاظ نے کہیں نہ کہیں ایزل کے دل میں ایک بھی اطمینان بھر دیا تھا۔ جیسے ہی شہریار کمرے سے باہر نکلا، سامنے بھائی جان، چچی، سبھی افراد موجود تھے۔ سب کے سامنے چلا کر کہنے لگا کہ جو ڈرامہ لگنا تھا وہ تو لگ گیا، لیکن اگر یہ محترمہ اتنے سالوں بعد لوٹ ہی آئی ہیں تو مجھ سے طلاق کا تحفہ بھی وصول کریں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت ابریش کو پورے ہوش و حواس میں۔ اس سے پہلے وہ اس سے آگے کچھ کہتا، چچی جان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا، وہ وہیں فرش پر گر چکی تھی۔ سبھی ان کی طرف بڑھے تھے، فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ابریش روتے ہوئے شہریار کے قدموں میں گری تھی، رو کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں اتنے سال اپنے اپنوں سے دور رہی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، میں مانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن مجھے طلاق مت دینا۔ اگر مجھ پر طلاق کا دھبا لگ گیا تو میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے۔ شہریار چپ ہو چکا تھا، کیونکہ بہرحال اسے ابریش سے نفرت تھی۔ باقی چچی چچا میں تو اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے بس ہو چکا تھا، لیکن وہ صاف الفاظ میں ابریش سے کہہ چکا تھا کہ میرے ارد گرد گھومنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں اپنے سامنے ایزل کے ساتھ کسی بھی طرح کی تلخیاں پیدا کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ جیسے مناسب وقت ہوگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایزل بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے شہریار اور ایزل کا رشتہ دوبارہ سے کچھ بہتر ہونے لگا، لیکن ابریش کو یہ بات اندر ہی اندر کھل رہی تھی۔ وہی چچی جس نے ہارٹ اٹیک کا پورا ڈرامہ کیا تھا، وہ ابریش سے کہنے لگی، پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہے؟ اگر تجھے مہلت مل ہی گئی ہے تو کون سا تو اس یتیم لاوارث ایزل سے کم ہے؟ اپنے حسن کے جال شہریار پر بچھا، بیوی ہے تو اس کی سب کچھ حلال ہے تیرے لیے، جو بھی کرنا ہے کر، لیکن اگر شہریار نے تجھے طلاق دے دی تو سمجھ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہمارے ہاتھ سے جائے گی۔ ابریش یہی سوچتے ہی کچن کی طرف آئی تھی، لیکن کچن سے ہونے والی خسر پسر کی آواز سن کر اس کے قدم رک چکے تھے، کیونکہ سامنے کچن میں ایزل شہریار کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ اسے پیچھے سے ہگ کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ بڑی بے باکی سے ایزل کی رانوں پر گردش کر رہے تھے، وہ اپنے ساتھ اسے بھیجے ہوئے تھا۔ شرماتے ہوئے ایزل یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی آ جائے گا، ہم یہاں پر اکیلے نہیں رہتے، اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی پوری کوئی کرکٹ ٹیم رہتی ہے۔ تبھی ابریش نے گالا کھنکارا۔ جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو دونوں ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ شہریار کے تو ماتھے پر بل ہی پڑ چکے تھے۔ وہ ایزل سے کہنے لگا کہ کافی لے کر کمرے میں آ جاؤ۔ ایک ترچھی نظر اس نے ابریش پر ڈالی اور پھر وہ کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ایزل جیسے ہی کافی مگ میں ڈالنے لگی تو آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئی، کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھی اچھی کافی بناتی ہو، کیونکہ شہریار کو تو اب تک صرف میرے ہی ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پسند تھی۔ جانتی ہو شہریار مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، جب میں کچن میں اس کے لیے کافی بناتی تھی تو یوں ہی میرے ساتھ بھی رومانس کیا کرتا تھا۔ میرے وجود پر ابھی بھی جگہ جگہ شہریار کے لمس کے نشانات موجود ہیں۔ ایزل کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو چکا تھا، فوراً وہیں پیر پٹکتی ہوئی کہنے لگی، ابریش باجی کچھ شرم و حیا ہے یا نہیں آپ میں؟ مجھے شہریار پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، وہ بغیر نکاح کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ صرف اور صرف میرے ہیں، سمجھی آپ؟ لیکن ابریش کہنے لگی، دیکھ لینا، میں اس کی پرانی اور پہلی محبت ہوں،
اور اس کے دل میں اپنی محبت جگانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پھر ایزل جا چکی تھی۔ کافی لے کر کمرے میں آئی تو شہریار کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آج بھی وہ جلدی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب امو جان نے شہریار سے پوچھا کہ ایزل کہاں ہے، وہ کہنے لگا وہ تو سو گئی ہے۔ امو جان کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے یوں پڑا دیکھ کر ایک تھپڑ اس کے کندھے پر دے مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ شوہر تیرا باہر بیٹھا ہوا ہے تو خود اپنی سوتن کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ تیرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ اپنے شوہر کے لیے تیار رہا کرو، اس کے آگے پیچھے پھرا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اگر یوں تم بھی منہ بنا کر گھومو گی تو اس ابرش نے تو اسے اپنے قابو میں کرنا ہی ہے نا۔ دیکھو مرد کا دل اور ویسے بے حد مختلف ہوتے ہیں۔ اسے یہاں پر توجہ اور محبت ملے وہ جلد یا بدیر اسی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ ایسے چونکی کہ شہریار کے آنے سے پہلے اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ شہریار جو کافی خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں آیا تھا، اسے دلہنوں کی طرح سجا سورا دیکھ کر ایک دم سے اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ فوراً سے اسے باہوں میں بھر لیا اور پھر اس پر محبت لٹاتا وہ رات اس کے نام کر چکا تھا۔ اگلی صبح نکھری نکھری ہنستی مسکراتی ایزل ابرش کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے پلان بنایا تھا اور اس پلان میں اس نے شہرین اور لامیا کو بھی شامل کر لیا تھا۔ لامیا اور شہرین نے کچھ سامان لانا تھا۔ ایزل کے ساتھ میٹھی چھریاں بنی کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ چلو، تم بھی کچھ لے لو۔ شہریار نے اسے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے اور ساتھ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی دے دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ جب موقع دیکھ کر اسے سب کے لیے جوس بنایا اور ایک گلاس اس شہریار کو بھی دیا تھا جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ شہریار نے بغیر اس کی طرف دھیان دیے وہ جوس پی لیا تھا، جس سے پینے کے کچھ دیر بعد ہی نشہ آور دوا کا اثر اس پر ہونے لگا۔ یہی تو ابرش چاہتی تھی۔ سب کی نظروں سے بچ کر وہ سیدھا شہریار کی کمرے میں گھسی تھی۔ ساتھ اس نے شہرین اور لامیا کو بھی میسج کر دیا تھا کہ وہ اب جلد گھر میں لوٹیں۔ باقی سب تو اپنے کمروں میں تھے۔ امو جان بھی سو رہی تھی۔ کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ ابرش کتنا بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ الماری اس نے کھولی تو وہاں پر ایزل کی 3-4 بے باک سی نائٹیاں لٹکی ہوئی تھی، جن میں سے ایک نائٹی نکال کر اس نے پہن لی۔ شہریار نشے میں دھت تھا، تبھی سے اپنے سامنے اس بے باک خلیے میں ابرش نظر آتی تو کبھی ایزل۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی ابرش اس کے بے حد قریب آ کر لیٹ چکی تھی۔ تبھی ایزل کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ شہرین اور لامیا نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، بس یوں ہی ونڈو شاپنگ میں کبھی ایک مال تو کبھی دوسرے مال اسے لے کر جا رہی تھی۔ بس کھائے پیے جا رہی تھی، لے کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا تھا، کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شہرین اور لامیا دونوں اسے وہاں پر روکنے کے لیے پوری کوشش کرتی نہیں، لیکن وہ کہنے لگی اگر تم لوگ نہیں جاؤ گی تو میں خود ہی ڈرائیور سے کہہ کر گھر چلی جاؤں گی۔ وہ ابرش کو بتانا چاہتی تھی لیکن ابرش کا نمبر آف ہو چکا تھا۔ جیسے ایزل گھر پہنچی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیدھا شہریار کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ بے دھڑک جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے ابرش شہریار کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ انتہائی بے باک حالت میں دیکھ کر ایزل چلائی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر شہریار بھی ہوش میں لوٹا تھا، جبکہ ابرش فوراً خود کو مکمل چھپا کر کہنے لگی یہ ایسے تم چلا کیوں رہی ہو؟ ریلیکس، ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ جس طرح تم شہریار کی بیوی ہو ویسے میں بھی بیوی ہوں۔ شہریار نے مجھے خود ہی یہاں پر بلایا تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا لیکن وہ تو وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ امو جان کے کمرے میں تھی۔ رو رو کر وہ کہنے لگی یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ میں نے آپ کو لاکھ بار کہا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ اور شہریار آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے لیکن میرے گھر سے جاتے ہی آپ سے ذرا صبر نہ ہوا۔ یہاں پر سبھی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے رہے اور میں سب کی باتوں کو محبت سمجھتی رہی۔ شہریار کا دماغ ابھی بھی معاف ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے نشہ آور دوا کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تمہاری قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس نے سناٹے دار تھپڑ ابرش کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا کہ اس نے خود مجھے کوئی دوا پلائی تھی، ورنہ جوس پینے کے بعد مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا؟ ابرش روتے ہوئے کہنے لگی کہ سب نے وہ جوس پیا تھا، آپ نے خود مجھے بلایا تھا اپنے کمرے میں، خود بلایا تھا۔ ابرش تو روئے جا رہی تھی لیکن شہریار کو تو بس اصل ایزل کی فکر تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے معافی طلب کر رہا تھا لیکن وہ صاف منع کر چکی تھی کہ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی، جائیں اپنے کمرے میں اپنی اس پہلی بیوی کو لے جائیں۔
مجھے آپ سے خلا چاہیے، طلاق دے مجھے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ شہریار نے رکھ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا کیا بکواس کر رہی ہو، میں مر تو سکتا ہوں، تمہیں بیوہ تو کر جاؤں گا، لیکن کبھی طلاق نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ مجھے مجبور مت کرو کہ میں پہلے والا شہریار بن جاؤں۔ جبکہ ایزل کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ اسے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دکھائی دیا تھا وہ اس پر یقین کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں کم از کم اپنی ازدواجی زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، میں ابھی اور اسی وقت ابریش کو طلاق دیتا ہوں۔ اس سے 3 بار یہ الفاظ کہتے اور ابریش کا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ ایزل اس کے بعد امو جان کی کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ صاف کہہ چکی تھی کہ مجھے کوئی بھی مجبور کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں دوبارہ سے شہریار کی کمرے میں جاؤں۔ اس نے دوبارہ سے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ سوچ رکھا تھا کہ بس وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، کوئی جاب کر لے گی، پھر تو وہ اس گھر میں بھی نہیں رہے گی، کسی ہاسٹل میں جا کر رہے گی، لیکن اپنا خرچ خود اٹھا لے گی۔ لیکن اب اس گھر کے کسی فرد کے ساتھ وہ کوئی رشتہ نہیں رکھے گی۔ اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑ گئے تھے، رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اب تو کچھ کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا۔ جیب مت لانے لگتا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر امو جان تو کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایک روز جب وہ اپنے لیے کچن میں کھانا ڈال کر واپس پلٹنے لگی تو شہریار اس کے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا کب تک ناراض رہوگی مجھ سے؟ میں تمہاری قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ بس رچی رچائی سازش تھی جس میں مجھے اور تمہیں الگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ابریش کو چھوڑ چکا ہوں، پلیز اب ایسا مت کرو۔ 1 مہینہ ہو گیا تم میرے کمرے میں نہیں آئی، مجھ سے بات نہیں کی، کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ اس نے ایک نظر شہریار کو دیکھا۔ شہریار کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، شیو بڑی ہوئی تھی، بکھرے حلیے میں وہ اس کے سامنے تھا۔ ایزل کے دل کو کچھ ہوا لیکن وہ اپنا چہرہ پھیر گئی۔ کہنے لگی کہ میں کبھی بھی آپ کو دوبارہ نہیں اپنا سکوں گی۔ کیا نہ صرف مرد میں نہیں ہوتی ہے، ہم عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ ایک دم اسے چکر آ گئے۔ کھانے کی چیز ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہریار نے اسے اپنے مضبوط حصار میں تھام لیا تھا۔ اس کی گال تھپ تھپانے لگا لیکن ایزل بے ہوش ہو چکی تھی۔ امو جان اور چچی بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ امو جان اس کے ساتھ تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہا لیکن یہ کافی کمزور ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وقت پر کھاتی پیتی نہیں اور ڈپریشن کا بھی شکار ہیں۔ یہ ماں بننے والی ہیں، پہلی دفعہ ہے تو آپ کو ان کی بہت کیئر کرنا پڑے گی۔ شہریار کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً ایزل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایزل بھی مسکرائی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بچہ دوبارہ سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا۔ شہریار نے مٹھائی کی ٹوکری لی تھی۔ امو جان تو دونوں کو دعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن جیسے گھر پہنچے تو سامنے الگ ہی میلہ لگا تھا۔ گھر کے سبھی افراد وہاں پر موجود تھے اور سامنے ایک رپورٹ تھی۔ ابریش روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری اور شہریار کی طلاق ہوئی ہی نہیں، کیونکہ جب ایک لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو طلاق ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں میں پریگننٹ ہوں، میری کوکھ میں شہریار کا بچہ پل رہا ہے۔ ایک بار پھر ایزل کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی۔ ایزل کا سانس جیسے سینے میں ہی تھم کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تو پھر شہریار کی طرف تلخی بھرے انداز میں کہنے لگی کہ اب آپ کیا کہیں گے؟ شہریار میں کس پر یقین کروں، کس بات پر نہ کروں؟ شہریار کا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کہنے لگا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جب میرے اور ابریش کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں تو میں کیسے مان لوں کہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اسے خود اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھین کر سامنے دیکھا تھا۔ رپورٹ پر صاف لکھا تھا کہ ابریش پریگننٹ ہے۔ اس کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا لیکن شہریار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ابریش کو لگا تھا جیسے وہ اس کھیل میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن شہریار فوراً کہنے لگا مجھے DNA ٹیسٹ کروانا ہے اس بچے کا، اور اپنا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ میں اس بچے کے دنیا کے آنے کا انتظار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ چچی کہنے لگی کہ تم میری بیٹی پر شک کر رہے ہو، میں کبھی بھی یہ ہونے نہیں دوں گی۔ لیکن شہریار کہنے لگا کہ جہاں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ ٹیسٹ میں اپنے دوست سے کرواؤں گا، نہ کہ آپ لوگوں کے خاندانی ڈاکٹر سے۔ اس نے امو جان اور اپنی ماں اور چچی کو ساتھ لیا تھا۔ ابریش بھی ساتھ تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ میں یہ ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی، میرے کردار پر شک کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب DNA ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو ڈاکٹر کا صاف صاف کہنا تھا کہ مسٹر شہریار، آپ اس بچے کے باپ نہیں ہیں، یہ ٹیسٹ آپ کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوا۔ شہریار نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ایزل کے دل میں ایک اطمینان سا اترا تھا، جبکہ ابریش کے منہ پر تھپڑوں کی برسات اب امو جان نے برسائی تھی اور آخری تھپڑ شہریار نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ ایزل، جس نے اب تک اسے ہمیشہ باجی کہہ کر پکارا تھا، ایک آخری تھپڑ اس نے بھی اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ کہنے لگی لعنت ہو تم جیسی لڑکیوں پر، تھو ہے، تم نے یتیم لڑکی کی خوشیوں کو برباد کرنا چاہا، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔
شہریار اسے اپنے ساتھ لگائے سیدھا کمرے میں لے آیا تھا۔ ابریش کو سب نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو پچھلے 3 مہینوں سے پریگننٹ تھی، جس ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے دبئی کے خواب دیکھے تھے اور نکاح کے فوراً بعد وہاں چلی گئی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جس نے اسے لالچ دی تھی کہ وہ اسے بغیر 1 بھی روپیہ لگائے مفت میں ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کروائے گا۔ اسے نہ صرف اس کی تعلیم مکمل کروائی تھی بلکہ کئی راتیں اس کے ساتھ گزار بھی چکا تھا، اور پھر دودھ میں سے مکھی کی طرح اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ یہ بچہ اسی کا تھا جسے وہ کسی بھی طرح شہریار کے نام لگا کر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے پوری پلاننگ کر کے شہریار کو نشہ آور دوا بھی پلائی کہ وہ اس کے قریب آ جائے، لیکن شہریار چونکہ پہلی بار نشہ آور دوا کھا رہا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی وہ سو چکا تھا۔ اس نے ابریش کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ ابریش کو اب بھی مات کھانی پڑی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی شہریار نے اپنا سامان پیک کیا تھا۔ کہنے لگا، میں اس حال میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں رکھ سکتا، امو جان میرے ساتھ چلیں۔ اس نے امو جان اور تائی جان کو ساتھ لیا تھا اور پھر اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کے شہر میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ چند روز بعد ہی زندگی مکمل ہو چکی تھی اور ان کی زندگی میں سکون بھی لوٹ آیا تھا۔ شہریار اسی کا تھا۔ شروع میں تو وہ بھی تھوڑا روکھے پن سے اس سے بات کرتا رہا کہ تم تو مجھ پر شک کرتی رہی، تمہیں تو مجھ پر یقین رکھنا تھا، لیکن ایزل شرمندہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری جگہ اگر آپ بھی ہوتے تو آپ بھی مجھ پر شک ہی کرتے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اپنے بچے کے ساتھ آنے والی حسین زندگی کا سوچ کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔